ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ظلم کے واقعات آئے روز بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات روزانہ ہمیں رپورٹ میں ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے جو ظلم کے واقعات ہیں، آخر ان کا سبب کیا ہو سکتا ہے، ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا دین ہے وہ تو ہمیں ہر وقت امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اس نے کبھی بھی ہمیں ظلم کا درس نہیں دیا، بلکہ وہ تو حقوق العباد کا درس دیتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ان کا تحفظ کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ تو آخر اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں جو سمجھتا ہوں کہ ظلم جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو ظلم کرتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ بنتا ہے کہ جس بندے کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ میں وہ سیٹ بنا پھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا مال ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرا اپنا بزنس ہے، تو میرے نیچے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں میں ان پر ظلم کر سکتا ہوں، میں ان کو اپنے جو ہے دبکے میں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میری بات مانیں گے جو میں ان سے کہوں گا۔ یعنی ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے اوپر رب بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، میں اپنے ملازموں کو، اپنے نیچے کام کرنے والوں کو جس طرح سے بھی ان کے ساتھ بیہیو کروں گا، جس طرح کا بھی رویہ ان کے ساتھ رکھوں گا، یہ اس کے اوپر نا لبیک کہتے ہوئے میری بات کو مان لیں گے۔ اگر میں ان کے اوپر ظلم کرتا ہوں تو یہ خاموشی اختیار کریں گے، ہاں اگر یہ میرے ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں گے تو میرا پیسہ چلتا ہے، میرا بینک بیلنس چلتا ہے، میں پیسے سے ان کو اڑا دوں گا، پیسے سے ختم کر دوں گا، پیسے کے ساتھ جواب دے دوں گا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی فیصل آباد میں جو شیخ دانش، وہ ایک بیروپیہ نکلا، بیروپیہ کہہ سکتے ہیں کہ بیروپیہ نکلا، مالدار بھی ہے، تاجر ہے، اتنا بینک بیلنس ہونے کے باوجود اب وہ اس کی جو اندر سے جو کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی بھیڑ نکلی ہے، وہ اس کا چھپا ہوا درندہ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ فیس آف، چہروں کے پیچھے جو چہرے ہوتے ہیں وہ ایسے چہرے نکلتے ہیں کہ دیکھنے کو ایک تاجر ہے، مالدار بندہ ہے، تو اس کی لوگوں کے اندر بڑی رسپیکٹ بھی ہوتی، لیکن دیکھیں کہ وہ ایک خدیجہ نامی لڑکی جو ہے اس کے ساتھ اس نے کس طرح ظلم کیا، صرف کس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اور میں وہ خدیجہ کا انٹرویو سن رہا تھا، نعمان صاحب، تو وہ خدیجہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی جب مجھے گھر سے اٹھایا گیا ہے، اور میں گھر میں موجود تھی، میری والدہ بھی موجود تھی، میرے بھائی بھی موجود تھے، میرے بھائی اور والدہ کی موجودگی میں مجھے گھر سے اٹھا کر ان کے گن مین جو ہیں وہ گن پوائنٹ کے اوپر لے کر کے گئے۔ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ بھائی ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اپنے پیسے اپنے اسلحے کے اوپر جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی ماں کے سامنے یا کسی کے بھائی کے سامنے اس کی بہن کو کچھ کہا جائے یا اس کی بیٹی کو کچھ کہا جائے تو سینہ جو ہے وہ تو چیرا جاتا ہے، چیر دیا جاتا ہے، انسان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو دیکھیں کیا تھا ان لوگوں کا، صرف کہ پیسہ، مال اور دولت، اس کے اوپر وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا جو اس کا سبب ہے وہ مال کی کثرت ہے۔ جب انسان کے پاس زیادہ مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال جو ہیں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے آزماتا ہے لوگوں کو۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ مال آ جائے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب پتہ نہیں میری حق میں چلنی ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے عطا کیے، اور کیا تھا کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے ایک اونٹوں کا لشکر ہوا کرتا تھا، اور جب لوگوں کے اندر وہ زینت کے ساتھ نکلتا تھا لوگ اس کی طرف دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اور اس کے دل کے اندر انانیت کا بیج آ گیا۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ میرے مال کی طرف دیکھتے ہیں، میرے وقار کو دیکھتے ہیں، میری عزت ہے، اس نے تو اپنی عزت سمجھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا، زمین کھلی اور زمین کے اندر اسے دنسا دیا گیا۔ جو اپنے مال پر تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہی ہے، جو انسان تکبر اور غرور کرتا ہے وہ انسان ظلم کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ اور جیسا بات ہو رہی ہے کہ مال اور دولت کی، تو یہ مال اور دولت جو ہے یہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ سکندر اعظم دیکھ لیں، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، دنیا کی بادشاہت تھی اس کے پاس، دنیا کی بادشاہت، لیکن جاتے ہوئے کیا سبق دے کے گیا؟
کہ بھئی کفن سے میرے کفن سے میرا ہاتھ نہیں ہاتھ باہر نکال دینا، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم قبر میں کچھ نہیں لے کے گیا۔ تو یہ جو مال ہے یہ دنیا میں ہی انسان کا جو ہے، یہاں تو انسان کو نفع دے سکتا ہے اگر وہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یا اپنے مال کو حلال طریقے سے کمایا اور حلال طریقے سے اس کا استعمال کر رہا ہے، تو اگر تو اسی طرح کمایا ہوگا، اسی طرح اس نے جو ہے مال کو اکٹھا کیا ہوگا، تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور قیامت کو تو بالاولیٰ وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے۔